نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت یا پیدائش 164 ہجری میں ہوئی، 164 ہجرہ، اور ان کی وفات 241 ہجرہ میں ہوئی. ان کی خصوصیات: بہت بڑے فقیہ، محدث، مجاہد، زاہد، سنت نبوی پہ عمل کرنے والے اور حق کی خاطر خلیفہ وقت سے ٹکر لی، دربار میں کوڑے کھائے، جیل کی اذیتیں برداشت کیں، لیکن حق کے اوپر جمے رہے اور اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی نئی بات، نئی چیز کو نہ قبول کیا اور نہ ہی امت میں ایک بدعت کو آنے دیا. ان کی حدیث کی مشہور کتاب ہے مسند احمد کے نام سے مشہور ہے، جو انہوں نے لکھی. مسند حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں ٹاپک وائز احادیث نہیں ہوتی، بلکہ جن کی روایات ہوتی ہیں صحابہ کرام کی، ان کو ان کے ناموں سے ترتیب دیا جاتا ہے. حدیثوں کو اسماء صحابہ کی ترتیب سے احادیث کو جمع کیا جاتا ہے. تھوڑی ٹیکنیکل بات ہے، انشاءاللہ آگے آپ اصول الحدیث پڑھیں گے تو یہ بات زیادہ سمجھ آئے گی، لیکن ایک آئیڈیا دینا چاہتی تھی کہ مسند ہوتا کیا ہے، کیا چیز ہے. مسند وہ کتاب ہے حدیث کی جس میں موضوعات کی بجائے صحابہ کرام کے ناموں کی ترتیب سے احادیث کو لکھ لیا جاتا ہے. ان کی جو کتاب ہے حدیث کی مسند احمد، اس میں کہا جاتا ہے کہ ٹوٹل 27,634 احادیث موجود ہیں، 27,634. لیکن انہوں نے اصل میں 27,600 لکھی تھی. بعد میں جو اب نئے جو نسخے شائع ہوئے ہیں ان میں تعداد 27,634 ہے. یہ آپ کو آئیڈیا دینا مقصود تھا کہ جس شخصیت کو پڑھنا ہم چاہ رہے ہیں تھوڑا سا ان کی اہم چیزوں کو پہلے دیکھ لیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں 2 سال کا تھا، بغداد میں پیدا ہوا، اور 2 سال کا تھا کہ والد کا انتقال ہو گیا، اور پوری طرح سے دیکھ بھال، پرورش اور ابتدائی تعلیم والدہ نے میری اپنی نگرانی میں کرائی، اور بغداد سے میں نے اپنے علم کی ابتدا کر دی. 15 یا 16 برس کے تھے حدیث کی سماعت شروع کر دی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مشہور شاگرد تھے امام ابو یوسف، ان سے انہوں نے حدیث سننے کی ابتدا کی. اس کے بعد پھر دیگر جو محدثین تھے اس زمانے کے، ان سے فائدہ اٹھایا. ان کے گھر میں کوئی مال و دولت نہ تھی، والد ایک فوج کے سپاہی تھے، اور ان کے انتقال کے بعد اور بھی تنگی رہی. لیکن کہتے ہیں میں نے کبھی بھی دولت کی کمی کو اپنے دین کے شوق اور مذہبی فرائض میں آڑ نہیں بننے دیا. 5 حج انہوں نے کیے، جن میں سے 3 حج پیدل کیے، اور کہتے ہیں ہر حج میں 20 درہم سے زیادہ میں نے خرچ نہیں کیا. 20 درہمز اونلی، جس میں سب کچھ لگا لیں، حج کا آنا جانا کھانا پینا، اسی لیے تو پیدل چلتے تھے کہ خرچ نہ ہو. شوق کی بات ہے، پھر کوئی چیز ہرڈل نہیں بنتی. کہتے ہیں جب میں کوفہ میں آیا تو میرے گھر میں اتنی غربت تھی کہ سر کے نیچے تکیے کی بجائے اینٹ رکھ کے سویا کرتا تھا. کہتے ہیں ایک مرتبہ حج کے لیے جب پیدل گیا، راستہ بھول گیا. آخر میں نے حدیث کا وہ ٹکڑا پڑھنا شروع کر دیا، یا عباد اللہ دلونا علی الطریق، کہ اے اللہ کے بندو
ہماری رہنمائی کرو راستے کی طرف. کہتے ہیں میں صرف یہ پڑھتا گیا کہ اتفاق سے اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح راستے پہ ڈال دیا. کہتے ہیں میرے غربت کا یہ عالم تھا کہ میرے ساتھی رے جا رہے تھے. رے اس زمانے میں ایک شہر تھا جہاں جریر بن عبد الحمید رحمۃ اللہ علیہ علم سکھاتے تھے. کہتے ہیں بہت جی چاہتا تھا میں بھی جاؤں اور میرے ساتھی چلے گئے, میں نہ جا سکتا, اور دل میں تمنا تھی کہ کاش 10 درہم میرے پاس ہوتے کہ میں بھی رہ جا کر ان سے علم حاصل کرتا. ان کے استادوں میں سے مشہور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک استاد ہیں. ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کہا کہ احمد بن حنبل نے مجھ سے مصر آنے کا وعدہ کیا تھا, نہ معلوم کیوں نہیں آئے. کہتے ہیں میں نے کہا یقیناً ان کے پاس خرچ نہیں ہوگا کہ وہ سفر کر کے مصر تک پہنچے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اگرچہ ان کے استاد تھے لیکن ان سے محبت اور عزت کا حال یہ تھا کہ ان کو کہتے تھے کہ احمد اگر تمہارے پاس کوئی صحیح حدیث ہو جو کہ میرے اجتہاد کے خلاف ہو تو مجھے ضرور بتا دینا تاکہ میں اپنے فتوے سے رجوع کر لوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف اگر میری کوئی بات ہوئی تو میں زمین اور آسمان میں کہیں پناہ نہ لے سکوں گا. اس سے یہ بھی دیکھیں کہ استادوں کا ظرف کتنا بڑا تھا. شاگرد کو کہہ رہے ہیں اگر تمہارے پاس بھی ہے مجھے چیک کرو. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے مشہور اساتذہ کرام ہیں اور اسی طرح ان کے بہت سے مشہور شاگرد ہیں, اور ان کے شاگردوں میں ان کے اپنے 2 بیٹے بھی ان کے شاگرد تھے. ان کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میرے والد مسند کے لیے احادیث جمع کر رہے تھے تو ابھی وہ لکھ رہے تھے کہ میں نے 10,000 احادیث زبان یاد کر لی, حفظ کر لی 10,000. کہتے ہیں میرے والد نے 1,00,000 کے قریب احادیث جمع کر کے پھر ان کو چنا اور صحیح احادیث کو الگ کیا کہ بالآخر وہ 26-27 ہزار انہوں نے ترتیب دے دی مسند میں. دنیا کا مال نہیں تھا لیکن جب مال عہدے ان کے پاس آئے بھی تو انہوں نے ہمیشہ اس سے منہ موڑ لیا. تقوی, نیکی, پارسائی, زہد اور اختیاری فقر, سنت پہ عمل کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر بھی تو اختیاری تھا. اسی لیے جب ایک مرتبہ ہارون الرشید نے امام شافعی سے کہا کہ یمن میں ایک قاضی کی ضرورت ہے اور کہا کہ آپ سے بہتر انتخاب اور کون کر سکتا ہے, آپ انتخاب کریں یمن کے قاضی کا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اور پھر امام احمد سے ذکر کیا کہ میں آپ کے سوا اور کسی کو اس کام کے لیے پسند نہیں کرتا. اور امام احمد نے سختی سے انکار کیا اور فرمایا میں آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہوں, اس لیے نہیں آتا کہ آپ مجھے قاضی کا عہدہ سونپ دیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے. بہقی نے یہ بھی روایت کی ہے کہ امام احمد اپنے چچا اور اپنے بیٹے کے پیچھے نماز نہ پڑھتے تھے, اس لیے کہ ان دونوں نے خلیفہ وقت کے ہاں سرکاری نوکری کر لی تھی, لہذا نہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے اور نہ کھانا کھاتے کہ نہ جانے جو بیت المال ہے اس میں کوئی زیادتی نہ ہوئی ہو اور اس کمائی سے میرے بیٹے اور چچا کے گھر جو کھانا پکتا ہے درست ہو کے نہ ہو. ایک مرتبہ کہتے ہیں امام صاحب 3 دن سے بھوکے تھے, کچھ بھی نہ تھا کھانے کو. پڑوسی سے آٹا قرض لیا. بیوی نے دیکھا کہ بہت بھوکے ہیں تو ساتھ ہی بیٹے کا گھر تھا اور دیکھا کہ اس کے ہاں تنور جل رہا ہے, جلدی سے گئیں اور روٹی پکا کے امام صاحب کے لیے لے آئیں. انہوں نے کہا کہ اتنی جلدی روٹی کیسے پک گئی؟ کہنے لگی سالے کے ہاں تنور جل رہا تھا تو میں نے کہا جلدی سے آپ کی روٹی بنا لوں, آپ بھوکے ہیں. کہتے ہیں میرے پاس سے لے جاؤ اور میرے مکان اور میرے بیٹے سالے کے مکان کے درمیان جو دروازہ ہے اسے بند کر دو. اور اسی لیے امام بہقی فرماتے ہیں کہ سالے نے متوکل علی اللہ جو خلیفہ تھا ان کے ہاں عہدہ قبول کر لیا تھا. ان کے دوسرے بیٹے عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ 16 دن خلیفہ کے قریب
میرے والد کو رہنا پڑا مجبوری نے، لیکن ایک دن بھی انہوں نے خلیفہ کے گھر کا کھانا نہ کھایا اور 16 دن صرف ستو پہ گزارا کیا. سارا دن روزہ رکھتے تھے اور افطار میں ستو کھاتے تھے جو کہ اپنی حلال کی کمائی سے خریدتے تھے. اور کہتے ہیں کہ ایک مہینے میں یہ حالت ہو گئی تھی میرے والد کی کہ ان کی آنکھیں اندر گھس گئی تھیں، اور اس کے بعد 6 ماہ تک ان کو سانس کی تکلیف ہو گئی، لیکن انہوں نے خلیفہ کے گھر کے کھانے کو ہاتھ نہ لگایا، حالانکہ بہترین سے بہترین کھانے پکے ان کے سامنے آتے تھے. اس قدر نفس پہ کنٹرول تھا ان لوگوں کو. ایک دفعہ مامون نے تمام محدثین کو کچھ سونا تحفے کے طور پہ بھیجا. امام صاحب کے پاس بھی لایا گیا، لیکن انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. ان کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ ایک ذمی کے پاس اپنی ایک کھانے کی پلیٹ یا کوئی برتن تھا جو کہ رہن رکھا دیا اور اس کے عوض کوئی رقم لی. جب رہن چھڑانے گئے تو اتفاق سے بالکل ان کے برتن جیسا برتن کسی اور نے بھی رہن رکھایا ہوا تھا. وہ ذمی کہنے لگا کہ میں تو نہیں پہچانتا ہوں، آپ یہ دونوں برتن دیکھ لیں، جو آپ کا ہو لے لیں. انہوں نے غور سے دیکھا، پہچان نہ سکے تو کہنے لگے میں اپنا برتن بھی چھوڑ دیتا ہوں. لیا ہی نہیں واپس کہ غلطی سے دوسرے کی چیز نہ میرے پاس آ جائے. کہتے ہیں یہ اب تیرے لیے حلال ہے، اور اسے چھوڑ کے چلے آئے. ان کے صاحبزادے عبداللہ فرماتے ہیں خلیفہ واسق کے زمانے میں ہم لوگ بہت غربت کی زندگی بسر کر رہے تھے، سامان زندگی بالکل ختم تھا. ایک شخص نے امام کو خط لکھا کہ میرے پاس 4000 درہم ہیں، آپ اسے قبول فرما لیں. انہوں نے انکار کیا. اس نے اصرار کیا، آپ نے پھر سختی سے انکار کیا. کہتے ہیں میں نے کچھ دیر کے بعد رقم نہ لینے پہ افسوس کا اظہار کیا کہ اگر آپ لے لیتے تو تھوڑا سا ہمیں آرام ہو جاتا کھانے پینے کا. فرمایا اگر میں لے لیتا تو پھر بھی وہ خرچ ہو جاتے، اور حال تو وہی رہتا جو اس وقت ہے، تو بہتر ہے کہ میں کسی کا احسان قبول ہی نہ کروں. کئی مرتبہ ان کو ہزاروں کی آفر آتی تھی. ایک تاجر نے ان کو 10,000 درہم جو منافع ہوا اپنے منافع میں سے رقم لے کے آپ کو لا کے پیش کیا، آپ لے لیں. فرمایا ہم اچھی حالت میں ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ارادے میں برکت دے. نہیں قبول کیا. ایک اور تاجر آپ کی خدمت میں 30,000 دینار لے کے آیا، درہم نہیں دینار، بہت بڑی رقم تھی. انہوں نے انکار کر دیا لینے سے، اور وہ وہاں سے واپس چلا آیا. جس وقت یمن میں یہ علم حاصل کر رہے تھے اور جبکہ مالی حالت بہت کمزور تھی، ان کے شیخ عبد الرزاق محدث کو جب خبر ہوئی، انہوں نے مٹھی بھر دینار آپ کے ہاتھ میں دیے کہ آپ یہ لیں اور ضروریات پوری کریں. انکار کر دیا اور کہتے ہیں میری ضروریات تو اللہ پوری کرا دیتا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں. اتنی شدید غربت آئی ان پہ ایک وقت پہ کہ کہتے ہیں پہننے کے جو کپڑے تھے وہ شدید بوسیدہ ہو گئے، اور ایسی حالت میں پہنچے کہ لوگوں کے سامنے جانے سے کترانے لگے. بالآخر گھر کا دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ گئے. ان کے ساتھیوں کو پتا چلا، تلاش میں نکلے. کہاں نکلیں باہر؟ کہا ایسی حالت ہی نہیں لباس کی کہ باہر نکلوں. انہوں نے کہا آپ ہم سے کچھ لے لیجئے. انہوں نے انکار کیا. پھر اس شرط پہ 1 دینار لیا کہ آپ مجھ سے کوئی چیز کتابت کروائیں. پھر اپنے ہاتھ سے ان کے لیے کتاب لکھی اور اس کی اجرت 1 دینار لی، اپنا لباس اس سے بنایا. ابو داؤد فرماتے ہیں کہ احمد بن حنبل کے پاس بیٹھنا آخرت کے فائدے میں سے ہے. میں نے امام احمد بن حنبل کو کبھی دنیاوی باتوں میں الجھتے ہی نہیں دیکھا. بہقی نے امام احمد سے روایت کی ہے کہ آپ سے متوکل کی تعریف پوچھی گئی کہ توکل کرنے والا کون ہوتا ہے. آپ نے فرمایا جو غیر اللہ سے ہر قسم کی توقعات کو منقطع کر دے. متوکل کون ہے؟ جو غیر اللہ سے ہر قسم کی توقعات کو منقطع کر دے. کہا کہ کس طرح آپ اس چیز کو سمجھائیں گے؟ کہتے تھے میں نے سنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں پھینکے گئے تھے تو فرشتے نے زمین اور آسمان کے درمیان میں آپ سے پوچھا کہ آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا ہے لیکن تم سے نہیں. تو انہوں نے کہا پھر آپ اسی سے کہیے جس سے کہنا چاہتے ہیں. اس لیے کہتے تھے کہ میں حاجت مندوں سے
اپنی حاجت نہیں کہتا، اس سے کہتا ہوں جو حاجتیں پوری کرنے والا ہے. اور ان کی دعائیں اتنی خوبصورت ہیں کہ اے اللہ ہم نہیں جانتے اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، اور بس ہمیں تو اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کر لیجیے، ان میں جن سے آپ محبت کرتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی دعا قبول ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتے ہیں تو ان کے لیے مخلوق کے دل میں بھی محبت پیدا کر دیتے ہیں. اور امام احمد بن حنبل کا نام جب آتا ہے تو دل سے ان کے لیے عزت اور محبت بھرے جذبات اٹھتے ہیں. ساری امت محمدیہ کی فکر کرتے تھے اور سجدے میں گڑ گڑا کے کہتے تھے کہ اے اللہ امت محمدیہ کے جو گناہگار ہیں ان کو بخش دے، اور اگر تو فدیے میں کچھ لینا چاہتا ہے تو مجھے لے لے، باقی ساری امت کو بخش دے. ساری امت کے لیے تڑپ. ان کے بیٹے صالح کہتے ہیں کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ اپنے وضو کا پانی کبھی بھی دوسروں سے نہیں منگواتے تھے، اپنے ہاتھ سے ڈول ڈالتے اور جب وہ بھر جاتا اپنے ہاتھ سے کنویں سے بھرا ہوا ڈول باہر نکالتے. جب بھرا ہوا ڈول باہر نکلتا تو الحمدللہ کہتے. کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ جب بھی آپ ڈول نکالتے ہیں کہتے ہیں الحمدللہ. کہا ہاں، کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نہیں کہا کہ ان اصبح ماؤکم غورا ومن یأتیکم بماء معین، کہ اگر تمہارا پانی گہرا ہو جائے، نیچے چلا جائے، تو کون ہے جو تمہارے لیے اس پانی کو لے آئے؟ بہتے پانی کو کوئی نہیں بہا سکتا، جاری نہیں کر سکتا اگر اللہ تعالیٰ روک لے. کتنا شکر ہے ان لوگوں میں، ایک ڈول پانی پہ الحمدللہ. اور ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں اور ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں. امام احمد کے اس حقیقی نیکی کی وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہر وقت دوسروں پہ نظر رکھنے کی بجائے اپنا محاسبہ کرتے رہتے تھے، مستقل اپنا محاسبہ. ایک مرتبہ ایک شخص تھے حارث محاسبی، انہوں نے اسماعیل بن اسحاق کو کہا کہ سنا کہ وہ بہت اچھا ایسا واعظ دیتے ہیں کہ انسان محاسبہ لینے پہ اپنا مجبور ہو جاتا ہے. میں نے ان کو سننا ہے لیکن ایسے کہ ان کو پتہ نہ چلے، کیونکہ وہ علم الکلام میں بہت مبتلا ہو گئے تھے اور ان کو یہ پسند نہیں تھا کہ لوگ علم الکلام میں زیادہ بحث مباحثے کریں اور غلط باتیں منہ سے نکال دیں. لہذا کہتے تھے اس کو نہ پتہ چلے لیکن میں سننا چاہتا ہوں. لہذا وہ شخص کہتے ہیں کہ میں نے ان کو اپنے گھر میں دعوت دی کہ آج رات آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میرے گھر آئیں، اور امام صاحب کو میں نے اپنے گھر کے ایک اندھیرے گوشے میں ایسے بٹھا دیا کہ ان لوگوں کو پتہ نہ چلا کہ امام صاحب بیٹھے ہیں. عشاء کے بعد وہ لوگ آئے اور ان کے گرد ان کے سارے ساتھی بیٹھ کے، وہ جو محاسبی تھے، جو محاسبہ نفس کرواتے تھے. کہتے ہیں جب انہوں نے زہد کے متعلق بیان شروع کیا تو بہت زیادہ لوگ رونا شروع ہوئے. میں بھاگ کے امام احمد بن حنبل کی طرف گیا کہ ان کا حال معلوم کروں تو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں اور اتنا رو رہے ہیں کہ قریب تھا کہ بے ہوش ہو جائیں. محاسبہ نفس کرتے، اپنا محاسبہ نفس. کہتے میں نے ان سے پوچھا تو امام احمد نے فرمایا واللہ میں نے زہد کی تلقین کرنے والوں میں اس سے بہتر کسی کو نہیں پایا، اور میں نے اس جماعت جیسی اچھی جماعت بھی نہیں دیکھی. یعنی یہ وہ لوگ بہترین ہیں جو اپنا محاسبہ کرتے رہیں، ہر وقت اپنی غلطیوں کو چیک کرتے رہیں. خود اپنے محاسبے میں شدید تھے اور اسی لیے ہر شک والی چیز سے دور رہتے. یہ احتیاط کرتے کرتے فقر تک پہنچ چکے تھے، غربت کی انتہا ہو گئی تھی. اسی بنا پر امام اوزاعی اور لیث بن سعد فرماتے ہیں کہ امام صاحب فرمایا کرتے تھے فقر غنا سے افضل ہے، فقر غنا سے افضل ہے، کیونکہ اس پہ صبر کرنا بہت مشکل کام ہے. غنا تو یہ ہے نا کہ آپ نے بے نیازی برت لی، لیکن فقر اختیاری جو ہے بہت مشکل کام ہے، اور نعمت پہ شکر کرنے کی نسبت زیادہ بلند درجہ ہے فقر پہ جمے رہنا. ہر چیز میں بہت احتیاط کرتے تھے کیونکہ کہتے تھے میں آخرت کے حساب سے بہت ڈرتا ہوں.
امام بہقی روایت کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میری ماں مدتوں سے بیمار ہے، 20 برس ہو گئے ہیں کہ چل نہیں سکتی، آپ اس کے لیے دعا فرمائیں۔ تو کہتے ہیں امام صاحب بہت خفا ہوئے اور اس کو کہتے ہیں میں تو خود اس کی دعاؤں کا محتاج ہوں، لیکن اس عورت کے لیے دعا کی۔ جب یہ شخص اپنے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو ماں خود پیروں پہ چل کے آئی دروازہ کھولنے۔ ایسے لوگوں کی دعائیں پھر اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام صاحب نے کسی شخص کو اپنی کوئی چیز عنایت کر دی، دوسرے آدمی نے ان کو بہت بڑی رقم کی آفر کی، آپ اتنی رقم لے لیں، مجھے امام صاحب کی چیز میرے اوپر فروخت کر دیں۔ کہتے ہیں کیوں؟ جو برکت تم حاصل کرنا چاہتے ہو مجھے بھی اس کی طلب ہے۔ یہ ان کی اتنی سی چیز کی اتنی قیمت ہوتی تھی اور ان لوگوں کی کلیکشنز ہم سے بہت مختلف ہوتی تھی، نیک لوگوں سے محبتیں، ان کی چیزوں سے۔ اور امام صاحب سے برکتیں ان کے اپنے استاد حاصل کرتے تھے۔ اس کا واقعہ آگے ہم ابھی پڑھتے ہیں۔ ہارون الرشید کے بعد اس کا بیٹا مامون الرشید جب خلیفہ بنا، بہت علم دوست خلیفہ تھا مامون، لیکن جہاں انہوں نے علم کو بہت پروموٹ کیا، اس کی نشر و اشاعت کے لیے بہت کام کیا، اس کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک اور زبانوں کی کتابیں بھی آئیں اسلامی مملکت میں اور ان کے ترجمے کرائے گئے۔ کوئی بری بات نہیں ہے اچھی کتابوں کا ترجمہ کروانا، لیکن یونان سے جب ان کے فلسفے کی کتابیں آئیں اور عربی میں ان کا ترجمہ ہوا تو گریک مائتھولوجی اور گریک فلسفی سے مسلمان بہت جلد متاثر ہونے لگے، کیونکہ ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ ایمان کا لیول اب وہ نہیں رہا جو صحابہ کرام میں ہمیں ملتا تھا یا تابعین میں ملتا تھا۔ اب آہستہ آہستہ مملکت وسیع ہو رہی ہے، نئی نسلیں اٹھ رہی ہیں، پرانے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں اور ایمان کا لیول کم ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا کی عیش پرستی مسلمانوں میں آتی جا رہی ہے اور بالآخر یہ تمام اسباب مسلمانوں کے زوال کے اسباب بنے۔ ایک گروہ جو معتزلہ کہلاتا ہے وہ یونانیوں کے فلسفوں سے بہت زیادہ متاثر ہونے لگا اور بالآخر نوبت یہ آئی کہ معتزلہ علماء لوگوں میں بیٹھتے اور مناظرے کرتے اور دین کے متفق علیہ مسائل جو ہیں جن پہ اتفاق ہے ان کے خلاف باتیں کرتے، اور بالآخر ایک فتنہ اٹھا مامون الرشید کے زمانے میں کہ قرآن پاک اللہ کا علم نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہے، خلق ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ سارا فتنہ خلق قرآن کہلاتا ہے، جو کہ ایک بہت ہی نازک اور فتنے کا وقت تھا، مسلمانوں پہ آیا۔ ایک مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی، ان علماء نے عوام کے ساتھ ساتھ خواص کو متاثر کرنا شروع کر دیا جو معتزلہ تھے، اور لوگوں کو یقین کرانا شروع کر دیا کہ قرآن اللہ کی تخلیق ہے یا خلق ہے، علم نہیں۔ یہ ایک بدعت تھی اور مسلمانوں کو سائڈ ٹریک کرنے کی بہت بڑی ایک سازش تھی۔ یہ لوگ بڑے بااثر تھے اور خلیفہ مامون الرشید کے دربار میں بہت اہم عہدوں پہ آ گئے، حتیٰ کہ اس کے دربار کے فقیہ اور قاضی معتزلہ تھے جو کہ فتنہ خلق قرآن میں یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ مامون الرشید کو قائل کرنا شروع کیا اور بالآخر وہ وقت آیا کہ انہوں نے مامون کو اس بات پہ راضی کر دیا کہ ساری مملکت میں یہ بات سرکاری طور پہ جاری کر دی جائے کہ قرآن پاک خلق ہے اللہ کا، نہ کہ علم۔ مامون نے تمام بغداد کے علماء کو خطوط لکھے اور ان کو اس بات کی طرف بلایا۔ جن علماء نے اس بات کو ماننے سے انکار کیا ان پہ سختیاں کی گئیں۔ پہلے تو ان کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے راضی کرنے کی کوشش کی گئی۔ کچھ علماء
تو ڈر کے مارے گھروں میں بند ہو گئے اور انہوں نے خاموشی اختیار کر لی اور انہوں نے کہا کہ یہ اتنا مشکل دور ہے کہ اب صرف دعا سے ہی کام لیا جا سکتا ہے. ہماری حالت تو اب ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہے جو صرف دعا کر سکتا ہے اور کچھ نہیں. چند اہل دل علماء اس مشکل دور میں ڈٹ گئے اور حق کی خاطر جم گئے, اپنی جان پہ ہر مشکل ہر مصیبت کو جھیل گئے, اور ان میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں. سرکاری طور پہ ان لوگوں کو دھمکیاں دی گئیں, سختیاں کی گئیں, آمدنی اور ذرائع معاش بند کرا دیے گئے, مار پیٹ اور قتل کی دھمکی دی گئی. بہت سے لوگ تو بالآخر سزاؤں کے بعد جبراً مان گئے اور کہنے لگے یہ فتویٰ ٹھیک ہے. لیکن چند لوگ جو ثابت قدم رہے ان میں امام احمد بن حنبل کے ساتھ ساتھ محمد بن نوح وغیرہ جیسے بھی علماء شامل ہیں. بالآخر ان کو بھی بلوایا گیا اور اس چیز پہ راضی کرنے کی پوری کوشش کی گئی, لیکن یہ نہ مانے. اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب مجھے خلیفہ نے بلوایا اور میں جا رہا تھا کہ راستے میں ایک اعرابی مرد جابر بن عامر میرے سامنے آیا, سلام کیا اور کہا جناب آپ کی ذات اس وقت مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور آپ اس وقت مسلمانوں کے نمائندے بن کر بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں. للہ آپ مسلمانوں کے لیے باعث ندامت نہ بنیے اور ہرگز خلق قرآن کا اقرار نہ کیجیے. اگر آپ اللہ کو دوست رکھتے ہیں تو صبر کیجیے, بس جنت اور آپ نے صرف آپ کے شہید ہونے کی دیر ہے اور موت تو بہرحال آنے والی ہے. کہتے ہیں اس کی اس نصیحت نے میرے دل پہ اثر کیا اور اس نے مجھے کہا اگر آپ اس فتنے میں کامیاب ہو گئے, یعنی اس فتنے کو دبانے میں, تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بن جائیں گی. یعنی دونوں صورتوں میں آپ کا کیا بگڑا؟ اگر آپ کامیاب ہو گئے تو ایک فتنے کو دبا دیں گے, دنیا اور آخرت بن گئی, اور اگر خلیفہ نے زیادہ سے زیادہ آپ کو مروا دیا تو تب بھی شہادت آپ کے انتظار میں ہے. کہتے ہیں کہ مجھے کئی سچی خوابیں آ چکی تھیں اس اثنا میں, جسے مجھے پتا چل رہا تھا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونا ہے اور کتنا مشکل اور کٹھن مرحلہ آگے درپیش ہے. کہتے ہیں کہ بالآخر مجھے ایک دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے خط ملا. انہوں نے ربی نامی اپنے شاگرد کے ہاتھ ایک خط بھیجا. کہتے ہیں فجر کا وقت تھا, نماز سے فراغت پا کے واپس لوگ ہو رہے تھے کہ ربی نے مجھے خط لا کے امام شافعی کا دیا. میں نے خط لے کے پوچھا تم نے اس کو پڑھا ہے؟ اسے کہا نہیں. جب پڑھنا شروع ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. ربی کہتے میں نے پوچھا کہ آپ کیوں روئے؟ کہتے ہیں امام شافعی لکھتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے. انہوں نے فرمایا احمد کو میرا سلام کہنا اور اسے اطلاع دے دو کہ عنقریب خلق قرآن کے مسئلے میں اس کی آزمائش ہوگی. خبردار وہ خلق قرآن کا اقرار نہ کرے, اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ اس کے علم کو قیامت تک باقی رکھے گا. ربی کہتے ہیں میں نے جب امام صاحب کو یہ بشارت دی, انہوں نے انعام کے طور پہ اپنا کرتا اتار کے مجھے دے دیا. جب میں مصر واپس آیا, امام شافعی نے پوچھا کہ جب تم نے ان کو خط دیا تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ کہتے ہیں کہ وہ روئے اور انہوں نے اپنی قمیض مجھے اتار کے دے دی. کہتے ہیں بھائی مجھے قمیض لینے کی تو ضرورت نہیں, صرف اتنا کر دو کہ اسے پانی میں تر کر کے وہ پانی مجھے دے دو کہ میں اس پانی سے برکت حاصل کروں. استاد ہیں اور شاگرد کی نیکی کی اتنی بڑی تعریف شاید ہی کسی استاد نے کی, اور اتنا ان کا تقویٰ تھا کہ وہ قمیض تبرک بن گئی. اور امام شافعی کو پتا تھا کہ ربی کبھی مجھے نہیں دیں گے, اس لیے کہتے ہیں کہ میں تو وہ لیتا بھی نہیں ہوں, صرف پانی میں تر کر کے مجھے پانی دے دو برکت کے لیے. آخرکار ان کی گرفتاری کا حکم آ گیا اور وہ وقت آ گیا جس کے لیے تیار تھے. ان کو اور محمد بن نوح کو اونٹ پہ سوار کر کے مامون کے دربار میں لایا گیا. کہتے ہیں جب میں دربار میں آیا تو اس اعرابی کی نصیحتیں میرے دل میں جڑ پکڑ چکی تھیں.
مامون کا ایک ملازم روتا ہوا میرے پاس آیا اور کہتے ابو عبداللہ معاملہ بڑا ہی سخت ہے، مامون نے تلوار میان سے کھینچ لی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قرابت کا واسطہ دے کے قسم کھا کے کہا ہے کہ اگر احمد نے خلق قرآن کا اقرار نہ کیا تو میں اسی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ امام صاحب نے سن کے اپنا گھٹنا زمین پہ ٹیکا، آسمان کی طرف دیکھا اور پھر یوں بولے، یا اللہ اس فاجر کو تیرے حلم نے بہت مغرور کر دیا، اب وہ تیرے دوستوں پر بھی تلوار اٹھانے سے باز نہیں رہتا۔ یا اللہ اگر قرآن تیرا کلام اور غیر مخلوق ہے تو مجھ کو اس پہ ثابت قدم رکھ اور میں اس کے لیے ہر مشقت برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ کہتے ہیں انہوں نے یہ بات ختم کی کہ رات کے ایک حصے میں مامون کی موت کی خبر آ گئی۔ اس کے بعد معتصم خلیفہ بنا اور یہی معتزلہ اس کا وزیر بن گیا۔ کہتے معاملہ اور بھی سخت ہو گیا۔ اب ایک کشتی میں امام صاحب کو دیگر قیدیوں کے ساتھ پیروں میں لوہے کی بیڑیاں ڈال کے بھیجا گیا بغداد کی طرف، اور اتنے ان پہ دشواریاں آئیں راستے میں کہ محمد بن نوح رحمۃ اللہ علیہ راستے میں انتقال کر گئے۔ امام صاحب نے ان کی اسی حالت میں بیڑیوں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھائی۔ بغداد پہنچے تو بہت بیمار ہو گئے، قید کر دیے گئے اور کہا جاتا ہے غالباً 30 ماہ تک قید رہے۔ اس میں بھی کہتے ہیں کہ میں شکر کرتا اور ان بیڑیوں کے ساتھ نماز پڑھتا، اور اگر کوئی مل جاتا تو بعد جماعت نماز ادا کراتے۔ کہتے ہیں اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ ٹٹول ٹٹول کے وضو کا پانی ملتا اور قبلے کا کوئی پتہ نہ چلتا، بس جدھر اللہ تعالیٰ دل کو گائیڈ کر دیتے اس کو قبلہ بنا کے کھڑا ہو جاتا۔ آخر ان کو فائنل کال آئی۔ کہتے ہیں میں جا رہا تھا خلیفہ کے محل کی طرف سزا لینے کے لیے پوری طرح تیار، ایک ڈاکو مجھے راستے میں ملا، کہنے لگا احمد میں اللہ کی نافرمانی میں مسلسل کئی سالوں سے کوڑے کھاتا ہوں، قید برداشت کرتا ہوں، لیکن نافرمانی پہ جمع ہوا ہوں، کیا تم اللہ کی فرما برداری اور حق کی خاطر جمع نہ رہو گے؟ ان کے بیٹے کہتے ہیں میرے والد اس ڈاکو کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ اس کی باتوں سے میرے دل کو ثبات ملا۔ جب دربار میں آیا خلیفہ اور اس کے ساتھیوں نے خوب بحث کی، اور کہتے ہیں انتہائی سکون سے ان معتزلہ کے ہر بات کو وہ رد کرتے، دلائل دیتے، اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری روایت پڑھی اور کہا کہ اے خلیفہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی طرف بلایا؟ اسے کہا لا الہ الا اللہ، تو کہا میں بھی تو یہی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے بعد خلیفہ نے کہا کہ اگر پہلے خلیفہ نے تمہیں نہ گرفتار کیا ہوتا تو میں تمہیں چھوڑ دیتا، دیکھو میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم ایک دفعہ اقرار تو کر لو تو میں تمہیں یہ دربار، اس کی آسائشیں، اپنا قرب جو چاہو گے دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں۔ بہت زیادہ بحث ہوئی، آخرکار وہ معتزلہ غصے میں آئے اور کہنے لگے خلیفہ یہ گمراہ کر رہا ہے لوگوں کو بھی اور آپ کو بھی، اور دیکھیں سب کو کافر قرار دے رہا ہے، اس کو سزا دیجیے۔ جلاد آ گئے، کوڑے ہاتھوں میں تھے، پہلا کوڑا انہوں نے مارا، امام صاحب نے کہا بسم اللہ، دوسرا مارا، کہا لا الہ الا اللہ، تیسرا مارا، کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، چوتھا مارا، انہوں نے کہا قرآن کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ کہتے ہیں جب ایک جلاد تھک جاتا اتنے زور سے کوڑے مار رہے تھے کہ دوسرا تازہ دم جلاد آتا تاکہ زیادہ شدت سے ان پہ کوڑے برسائے جائیں، اور کہا جاتا ہے تقریباً 70 کوڑے ان کو مارے گئے حتیٰ کہ یہ بے ہوش ہو کے گر گئے، اور اسی صورت میں بالآخر ان کو دوبارہ بھیج دیا گیا۔ کافی جب ہو چکی تو ان کو چھوڑ دیا گیا، لیکن یہ اتنے بیمار ہوئے کہ اس کے بعد کہتے ہیں جب اپنے گھر آ بھی گئے تو مشکل سے گھر سے باہر قدم نکالتے۔ بالآخر ایک اور خلیفہ جب بعد میں آیا وہ سنی تھا، اور اس نے ان تمام سزاؤں کو اور ایسے لوگوں کے اوپر سے اٹھا لی پابندیاں، لیکن اب امام احمد جو کہ بہت ضعیف ہو چکے تھے، بہت بیمار رہتے تھے، انہوں نے اپنا زیادہ وقت احادیث لکھنے میں گزارا، اور یہی وجہ ہے ان کا احسان ہے کہ ہم تک مسند احمد پہنچی۔ ہر قسم کی شاہی جاگیر سے انکار کیا
بعد میں خلیفہ بہت زیادہ ہدیے بھیجتا، ان کے حالات پوچھتا، اپنا طبیب بھیجتا، ان کے لیے کھانے بھیجتا، لیکن یہ اس کے کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے۔ ایک مرتبہ خلیفہ نے بہت زیادہ منت کی کہ آپ ایک مرتبہ میرے مکان پہ ملاقات کے لیے آئیں۔ جب یہ اس کے مکان پہ گئے تو انہوں نے اپنی ماں کو کہا کہ دیکھو اماں، سارا گھر لگتا ہے نور سے روشن ہو گیا۔ ایسا نور ان کی شخصیت سے پھوٹتا تھا۔ اور ماں نے بھی کہا کہ اللہ اللہ، اے میرے بیٹے، تو اس شخص پہ سازش کا گمان کرتا ہے، کیونکہ ان پہ یہ بھی الزام لگایا گیا تھا کہ خلیفہ کے خلاف اپنی خلافت قائم کرنا چاہتے۔ ہر طرح کے دشمن ہوتے نا نیک لوگوں کے۔ کثرت سے روزے رکھتے، سادگی سے زندگی گزارتے اور حق پہ قائم رہے، اور حق پہ ہی بالآخر دنیا سے چلے گئے۔ آخری وقت تھا، لوگوں کو کہا کہ میری وصیت لکھو۔ احمد بن حنبل وصیت کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہ بھی وصیت کرتا ہے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا رسولا۔ یہ وصیتیں کرتے ہوئے کہا جاتا ہے 73 یا 77 سال 70 اباف تھے کہ بالآخر ان کا انتقال ہوا۔ اتنا لوگوں کا ہجوم تھا، کہا جاتا ہے لاکھوں کا ہجوم تھا، اور اتنا بڑا ہجوم کبھی دیکھا ہی نہیں گیا۔ دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے عالم ان کے لیے روئے اور کہا کہ بدعتوں کو ختم کرنے والا دنیا سے چلا گیا۔ جان پہ کھیل گئے اور انہوں نے وہ کام کر دکھایا جو صرف 4 خلفاء ہی پہلے کر چکے تھے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ جس طرح انہوں نے فتنوں کو دبایا، ان میں سے چھٹا شخص امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے اس فتنے کو دبایا اور ہمیشہ کے لیے اس کا دروازہ بند کر دیا۔ ان کی وفات کے بعد ایک بہت ہی نیک انسان نے ان کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ احمد، اللہ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ کہا کہ بہت اچھا معاملہ کیا، اور مغفرت ہو گئی کہ میں نے فتنہ خلق قرآن میں ثبات اختیار کیا تھا۔ کہتے ہیں ایک اور شخص نے دیکھا کہ بہت خوشی کی چال چل رہے ہیں، سبز لباس پہنا ہوا ہے، سر پہ تاج ہے کہ گویا وہ نور کا بنا ہوا ہو۔ میں نے کہا یہ کیسی چال ہے؟ کہا دارالسلام کے خدام کی یہی چال ہے، میرے رب نے مجھے عزت کا تاج پہنایا، میرے گناہ بخش دیے، اور کہا جس طرح تو نے صبر و استقامت سے میرے کلام کو غیر مخلوق کہا، اسی کا یہ صلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں، ان کے نام ہمیشہ دنیا میں زندہ رہیں گے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہے اور حق کی خاطر ہر مشکل کو جھیل گئے۔ السلام علیکم۔